میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام۔ علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا سلسلہ تھا اور شہادت کا بیان ہوا۔ سفر شہادت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت سلسلہ اور یوں کہہ لیں کہ پرسوز سلسلہ ہمارا چل رہا تھا۔ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام نسائی کی شہادت اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہوئی، اور پھر میں نے اس واقعے کے ضمن میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ اور صحابہ کے آثار کو بیان کیا کہ اہل بیت کی محبت کرنا یہ رافضیت کی علامت نہیں، یہ شیعت کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو اہل حق کی علامت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، یہ تو اہل ایمان کا طریقہ کار ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا، پھر میں نے آخر میں اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ رافضی نہیں ہو جاتا، بلکہ رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض و عناد رکھنے والا ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو عادل نہ مانتا ہو۔ اور میں نے اس کی اہل سنت کی بڑی معتبر کتابوں سے اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے اور نامور شخصیات کی کتب کا حوالہ دیا۔ آج بات کرنے کے لیے جو میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ رافضیت یا شیعت صرف صحابہ کی بغض اور عناد کا نام نہیں ہے، بلکہ شیعت اور رافضیت یہ اہل بیت سے بھی بغض اور عناد رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہر وقت اہل بیت کرتے رہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اہل بیت سے بھی بغض و عناد رکھنے والے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا اور انشاءاللہ تعالی عزیز دلائل بھی دوں گا، آپ کے سامنے ساری چیزیں بیان ہوں گی، ساری نقاب کشائی کی جائے گی۔ لیکن میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ میرا جو بیان ہے، میرے جو مخاطب ہیں، میرا جو یہ مکالمہ ہے، یہ میرے اپنے پیارے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے ہے۔ میں کسی کے رد میں یا کسی کی تردید میں کوئی بیان نہیں دے رہا، بلکہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے حقائق کو اجاگر کر رہا ہوں، جو اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم پر تو رافضی کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ تو رافضی وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، بلکہ رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے بغض و عناد رکھتا ہو اور ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع بھی کرتا ہو۔ اہل سنت کے میرے وہ مسلمان بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میری عرض ہے، مجھے آپ بتائیں کہ امام حسن کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ اگر پتہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کا رپلائی ضرور کریں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جانشین ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ دوسرے امام ہیں، امام علی کے بعد امام حسن دوسرے امام ہیں۔ ان کی شہادت کا کیا تاریخ ہے یا کیا دن ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے؟ یقیناً ایک اکثریت ہوگی جو اس میں لا علمی کا اظہار کرے گی کہ ہمیں نہیں معلوم، بلکہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ امام حسن کا کوئی دن ہمارے بلاد میں، یعنی ہمارے قرب و جوار کے اندر منایا ہی نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اسیر ہو چکے ہیں رافضیت اور شیعت کے، یعنی جو رافضی اور جو شیعہ حضرات کریں گے ہم وہی کریں گے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 محرم کو دن منایا جاتا ہے تو یہ بھی ان کی مرہون منت ہے، یعنی اگر یہ شیعہ مناتے ہیں تو اہل سنت والے مناتے ہیں۔ اگر یہ اہل سنت کے لوگ جو بھی نظر و نیاز کر رہے ہیں، جو بھی فاتحہ خوانی وغیرہ کر رہے ہیں، وہ بھی سب ان کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ اگر یہ شیعہ حضرات بھی عاشورہ چھوڑ دیتے تو شاید ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی جو ہے وہ عاشورہ کو چھوڑ دیتے، کیونکہ جس طرح شیعوں نے امام حسن کو چھوڑ رکھا ہے، امام حسن کے دن کو بھلا بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہمارے اہل سنت کے بھائیوں نے بھی کیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے بھائیوں نے امام حسن کا دن ہی نہیں منایا، ان کی تاریخ شہادت کو ہی جو ہے نا وہ یاد نہیں رکھا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، کوئی اعتراض کرے
کہ بھئی امام حسین کو تو بڑی مظلومیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد پورے اہل و عیال کے سامنے اور آپ کے جانثاروں کے ساتھ شہید کیا گیا، تو آپ کا دن منانے کے لائق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، امام حسین ہو یا امام حسن ہو، امام حسن کی شہادت بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ ہوئی تھی۔ جی ہاں، آپ کو زہر دیا گیا تھا، آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور آپ مرض علالت میں کئی دن تک جو ہے وہ بستر مرگ پر رہے، اور آپ کو اس قدر شدت والا زہر دیا گیا تھا کہ آپ کے جگر کے جو ہے وہ پارے پارے جو ہے وہ آپ کے حاجت طبعی کی جگہ سے جو ہے وہ باہر آ گئے۔ اتنا شدت والا، اتنا خطرناک وار امام حسن کے اوپر ہوا، اور آپ کی شہادت اسی زہر خوانی کی وجہ سے، زہر خانے کی وجہ سے ہوئی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ امام حسن کا دن نہ منایا جائے، امام حسین کا دن منایا جائے، اور وہ بھی صرف اس کی اتباع میں کہ شیعہ اور رافضیت والے لوگ جو ہے وہ امام حسین کا دن مناتے ہیں، امام حسن کا دن نہیں مناتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں اہل بیت کے سرداروں میں سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بلکہ امام حسن تو زیادہ افضلیت رکھنے والے ہیں، کیونکہ مولا علی کے بعد، پہلے امام کے بعد دوسرے امام حضرت امام علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جانشین ہیں، اور امام حسین سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ امام حسین نے ان کو اپنا امام مانا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کری ہے، ان کی اتباع کری ہے، ان کی اقتداء کری ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ امام حسن افضل اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہ بڑے ہیں اور زیادہ حضور کی صحبت پائی ہے، زیادہ حضور کو دیکھا ہے، حضور کے ارشادات سے، حضور کی تعلیم سے زیادہ مستفیض ہوئے ہیں، امام حسن زیادہ افضل ہوئی۔ لیکن ہم جو ہے ان کی طبیعت میں، ان کی اتباع کے اندر، رافضیت و شیعت کی اتباع کے اندر امام حسین کا دن تو منا لیتے ہیں، لیکن امام حسن کا دن چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ امام حسن اور امام حسین اہل سنت کے لیے یہ دونوں برابر ہیں، دونوں اہل بیت ہیں۔ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بتایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اب وہ چاہے امام حسن ہو یا امام حسین ہو۔ اچھا، یہ میری باتیں صرف دعوے نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ اپنے قرب و جوار قریب قریب کے مناظر دیکھ لیں تو نہ تو آپ کو امام حسن کے نام کی کوئی سبیل نظر آئے گی، محرم میں ہو یا محرم کے کوئی علاوہ ہو، نہ امام حسن کے نام کا کوئی جلوس نظر آئے گا، نہ امام حسن کے نام کی کوئی یادگار نظر آئے گی، نہ امام حسن کے نام کا علم نظر آئے گا، نہ امام حسن کے نام کا تعزیہ نظر آئے گا۔ یہ سب چیزیں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن بات ہے اگر یاد منانے کی تو بلا تفریق یاد منائی جائے، اگر بات ہے محبت کرنے کی تو بلا تفریق محبت کی جائے۔ جب آپ ایک گھوڑے کے ذریعے اور خون کے چھینٹے مار کر رنگ ڈال کر جو ہے وہ امام حسین کا جلوس نکال سکتے ہیں، تو ایک پیالے میں ہرا رنگ گھول کر زہر کا بھی تو جلوس نکالا جا سکتا ہے۔ امام حسن کی شہادت جو ہے وہ زہر کے ذریعے ہوئی تھی، تو پھر ایک پیالے میں ہرا رنگ گھولیں اور اس کا زہر کا بھی آپ جلوس نکالیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارے میری جو باتیں ہیں یہ دعوے نہیں بلکہ حقیقت ہے، اپنے قرب و جوار میں اس کو دیکھیں۔ اور پھر ہم نے اسی چیز کو اپنا لیا، اہل سنت کے بھائیوں نے بھی اسی چیز کو اپنا لیا۔ تو امام حسن اور امام حسین یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، بلکہ امام حسن کے بارے میں فرمایا گیا، امام حسن کو حضور نے اپنی گود میں اپنے ممبر کے اپنے ساتھ بٹھا کر فرمایا گیا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کا سردار ہے۔ آپ نے خاص کر کے حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ جب امت میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو اس خون کی ندیاں بہانے کو روکنے کے لیے میرا یہ بیٹا سردار بن کر آئے گا۔ ہوا یہی کہ جب مسلمانوں کے درمیان مابین جو لشکر کشی ہوئی، اور پھر جب امام حسن جو ہے امام بنے، خلیفہ بنے، اور آپ نے دیکھا کہ بھائی مسلمان آپس میں خون بہا رہے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کے خون کو بہانا جو ہے مناسب نہیں سمجھا، اور آپ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ یہ تاج، یہ تخت، یہ خلافت، یہ سب لے لے۔ اور یاد کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا بیان ہے کہ جب امام حسن نے میرے درمیان خلافت کا فیصلہ کیا اور میرے حق میں کیا، تو امام حسن اس وقت مسکرا رہے تھے، امام حسن اس وقت مسکرا رہے تھے، مجبور نہیں تھے۔ آپ نے ہنس کے مسکرا کے اپنی خلافت پیش کر دی کہ نانے کی امت میں خون نہ بہے، صلح رہے، امن رہے،
کسی قسم کی کوئی جو ہے مسلمانوں کا خون جو ہے میری وجہ سے نہ بہایا جائے۔ اور آپ نے امیر معاویہ سے فرما دیا کہ جس طرح ہو سکے آپ حکومت چلائیں، سلطنت کی امور سنبھالیں، میرا اس میں اب کوئی اختیار نہیں ہے، بس نانے کی امت میں خون نہیں بہنا چاہیے۔ یہ امام حسن کا کردار تھا، اور اسی کردار کی وجہ سے شیعت نے اور رافضیت نے امام حسن سے نفرت کی، امام حسن سے بغض رکھا، ان سے عناد رکھا، ان کا نام ہی بھلا دیا۔ کتابوں میں اور اپنے 12 امام میں جو ان کو امام گن لیتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے، ورنہ تو یہ کسی طریقے سے اس کا انکار نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ بھی انکار کر دیتے کہ بھئی یہ تو ہمارے امام بھی نہیں ہیں۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جو یہ کردار تھا، آپ کا جو یہ اعلیٰ کارنامہ تھا، جس کی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں فرمائی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے میری امت کا، یہ 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ حدیث کے اندر پیشن گوئی ارشاد فرمائی گئی تھی، اور اسی پیشن گوئی کو پورا کیا امام حسن نے، اسی غیب کی خبر کو پورا کیا امام حسن نے، اور اسی خبر کو پورا کرنے کے بعد امام حسن کا جو کردار شیعت اور رافضیت نے دیکھا، پھر کیا ہوا؟ میں اپنی کتاب کا کوئی حوالہ پیش نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے رافضیت اور شیعت کی کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اور اس کا بہت بڑا مجتہد ہے شیعوں کا ملا باقر مجلسی، 600 کتابوں کا مصنف ہے، اور انوار البہار، بہار الانوار، یہ شیعوں کی بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کی تقریباً جو ہے 106 جلدیں ہیں، 106 جلدیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے جلاء العیون۔ جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اور آپ نے خلافت ان کے حق میں تفویض کر دی، ان کو پیش کر دی، تو شیعوں نے جو ہے آپ کا خیمہ جلا ڈالا، آپ کے خیمے کو لوٹ لیا، آپ کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارے، اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے آپ کا مسلح کھینچ لیا، اور کہا کہ تیرا باپ معاویہ اور اپنے درمیان حکم بنا کے کافر ہو گیا تھا، اور آج تو اپنی خلافت کو معاویہ کے حوالے کر کے کافر ہو گیا ہے۔ اور اس طرح کے شدت والے الفاظ، میں خلاصہ کلام پیش کر رہا ہوں، حوالہ کسی کو چاہیے، اور اگر حوالہ غلط ثابت کرے تو چور کی سزا وہ میری سزا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات درج ہے، تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات درج ہے کہ امام حسن نے جب خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اس کے بعد شیعوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو امام کا خیمہ جلا ڈالا، پھر اس کے بعد آپ کے ساز و سامان کو لوٹ لیا، پھر آپ کے اوپر جو ہے دست اندازی کی، آپ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کے منہ مبارک پہ چماٹے مارے۔ یا میری کتاب میں نہیں، اہل سنت کی کتاب میں نہیں، بلکہ شیعوں کا مجتہد ہے ملا باقر مجلسی، اور اس کی کتاب کا نام ہے جلاء العیون، اور اس کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، اور پھر آپ کے پاؤں سے مسلح تک کھینچ لیا گیا۔ اور صرف یہ بھی نہیں، چلے یہ تو خیر ان کے مجتہد نے لکھا، بلکہ امام حسن نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، یہ سارا معاملہ ہو گیا، یہ سارا معاملہ ہو گیا، شیعوں نے آپ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے مارنے میں، میرا خون بہانے پہ تلے ہوئے ہو، اور میرے مال اور میرے متاع کو سب کو تم نے لوٹ لیا، میرے مسلح کو تم نے مجھ سے کھینچ لیا، اور اب تم کہتے ہو کہ میں نے معاویہ سے صلح کر لی۔ تم جیسے 1000 شیعہ سے جو ہے مجھے معاویہ کی صلح جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ ساری چیزیں فارسی زبان میں موجود ہیں، جس کا میں نے اردو ترجمہ کر کے آپ کو بتایا ہے۔ اور صرف یہ بغض و عناد امام حسن کے ساتھ نہیں تھا، یہ اہل بیت کا جو بغض تھا نا، یہ امام حسن کے ساتھ نہیں، یہ امام علی کے ساتھ بھی تھا، یہ امام حسین کے ساتھ بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ شیعوں کی بہت ہی یوں کہہ لیں کہ معتبر کتاب ہے اصول کافی، شیعوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اپنے بیٹے کو اپنے شیعوں سے بچانا۔ ٹھیک ہے نا، اصول کافی جلد 8 صفحہ نمبر 260، آپ فرماتے ہیں علی، اپنے بیٹوں کو اپنے شیعوں سے بچانا، کیونکہ تیرے شیعہ تیری اولاد کو قتل کریں گے۔
امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسین کو کوفے بلا کر شہید کیا گیا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں جلاء العیون کا ہی۔ جلاء العیون کے اندر حضرت زینب کا ایک خطبہ، ایک ارشاد موجود ہے، سیدتنا زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک کوفیوں، ایک غداروں، تم نے نبی کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو قتل کیا۔ اور پھر ایک اور کتاب ہے خلاصۃ المصائب۔ خلاصۃ المصائب میں حوالہ درج ہے صفحہ 201، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں کوئی شامی یا حجازی یا یوں کہہ لیں کوئی دوسرے ملک کا نہیں، بلکہ سب کے سب کوفی تھے۔ خلاصۃ المصائب۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت کا ڈھنگ رچانا، اہل بیت کی محبت کا صرف دعویٰ، کھوکھلا دعویٰ کرنا، یہ جو ہے شیعت اور رافضیت ہے۔ اور صرف خالصتاً اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان کی محبت کا دم بھرنا اور ان کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ جو ہے کیا نام ہے اہل حق، اہل سنت کی علامت ہے۔ بھائی جب امام حسن نے اگر امیر معاویہ سے صلح کر لیے، اسے امیر مان لیا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیے ہے، اس میں کیا حرج تھا؟ وہ تو امام ہے، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم واقع کربلا اور امام حسن کی شہادت کو دیکھیں تو امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اگر امیر معاویہ امام حسن کے نزدیک فاسق ہوتے، فاجر ہوتے، امامت کے اہل نہ ہوتے، خلافت کے اہل نہ ہوتے اور سلطنت کے اہل نہ ہوتے، تو آپ کبھی بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں فرماتے۔ اور دوسری بات، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کے درمیان صلح ہو گئی اور آپ نے بیعت کر لی، امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو ساتھ میں امام حسین نے بھی بیعت کر لی۔ ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن نے خلافت تفویض کر دی، خلافت دے دی، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے امام حسین نے کہا کہ بھائی میں تو بیعت نہیں کرتا، بھیا آپ نے تو بیعت کر لی لیکن میں نہیں کرتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ امام حسن کی بیعت تھی، پھر امام حسن نے خلافت تفویض کر دی امیر معاویہ کو، پھر امیر معاویہ کی جب خلافت اور ان کی امارت کا اعلان ہو گیا تو امام حسن نے بھی بیعت کی اور امام حسین نے بھی بیعت کی۔ اور اگر ان کے نزدیک امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے، امامت کے، امارت کے اہل نہ ہوتے، تو آپ ہرگز بیعت نہیں کرتے بلکہ جنگ کرتے، آپ کے پاس تو حکومت بھی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو امارت کا اہل نہیں ٹھہرایا، آپ نے اس کو فاسق و فاجر جانا، آپ کے نزدیک کوئی خلافت کا، امارت کا، سلطنت کا، امیر ہونے کا اہل نہیں تھا، تو آپ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، آخری دم تک بیعت نہیں کی۔ کربلا کے اندر بھی جو بار بار ابن زیاد کی طرف سے تقاضا کیا جا رہا تھا وہ بھی اسی بات کا تھا کہ بھئی آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور معاملہ رفع دفع کریں۔ یعنی 2 محرم سے لے کر جتنے بھی شامی لشکر آئے، جتنا بھی اہل شام کا لشکر آیا، یزیدی لشکر آیا، اس کے جتنے بھی سپہ سالار آئے، سب نے یہی کہا کہ حضور امام حسین، امام علی مقام، آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، معاملہ رفع دفع کریں۔ لیکن امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول نہیں فرمایا، آپ نے جو ہے جان قربان کر دینا ترجیح دی، لیکن نہ حق کے ہاتھ میں کبھی بھی اپنا ہاتھ دینا پسند نہیں فرمایا۔ پھر امام حسن کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آپ سے زیادہ جو ہے امامت کے اہل ہیں۔ تو لہٰذا امام حسن نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر یہ بغض اور عناد ختم نہیں ہوا، یہ بغض و عناد آج تک چل رہا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جو بغض و عناد ہے شیعت اور رافضیت کا، یہ بغض و عناد آج تک جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے میرے اہل سنت کے وہ مسلمان بھائی کہ جو اہل بیت کی محبت میں بالکل تڑپتے ہیں، اور اگر ان کے تڑپنے کو، ان کے مچلنے کو کوئی رافضیت سمجھتا ہے نا، تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ رافضی نہیں ہیں، آپ شیعت کے مرتکب نہیں ہیں، آپ تشیع نہیں ہیں،
آپ اس بات کو سمجھیں. اگر آپ کو کہتا ہے تو آپ بولیں بھائی شیعہ وہ نہیں ہوتا جو اہل بیت سے محبت کرے، شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو ناحق بلا کے قتل کرے، جو اہل بیت سے غداری کرے. میں رافضی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں تو اہل بیت سے مرنے والا ہوں، جان قربان کرنے والا ہوں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ یہ حوالے مجھ سے لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب کے حوالے شیعہ کتابوں سے بھی اور اہل سنت کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. اور امام حسن کا جو یہ بغض اور اناد ہے شیعت اور رافضیت کا، یہ صرف اور صرف امام حسن تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام حسن کے بعد امام حسن کی اولادوں میں بھی چلتا رہا ہے. امام حسن کے بعد امام حسن کی اولادوں سے بھی انہوں نے بغض رکھا ہے. امام حسن کی ایک اولاد واقعہ کربلا میں شریک ہوئی، جنگ میں بھی شریک ہوئی، زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ میں جو ہے نا عمر گزاری. لیکن کتابوں میں ان کا نام درج ضرور کیا گیا ہے، لیکن امامت کے متعلق ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. شیعہ ان کو اپنے 12 اماموں میں شمار نہیں کرتے، نام بھی ان کا موجود ہے، لیکن یہ شیعوں کی جن کے لیے سب سے بڑی غداری اور بے وفائی ہے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس دعوے پہ پورا نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا حسین 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 یا حسین.